السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم۔ آج میں پھر اچھی بات کے ساتھ حاضر ہوں۔ معزز بہنوں، آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی زندگی کے بارے میں بتاؤں، اس لیے میں آج اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامک ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کی پہلے کچھ تمہید ہے۔ نبوت کا چاند ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو آسمان کے مطلع پر نمودار ہوتا ہے، روئے زمین پر اپنی ٹھنڈی روشنی بکھیرتا ہے، پھر دن بدن یہ روشنی بڑھتی جاتی ہے اور جلد ہی یہ روشنی اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی یہ روشنی ماند پڑنے لگتی ہے اور آخر کار یہ چمکتا دمکتا چاند ایک دن ڈوب جاتا ہے۔ گردش لیل و نہار کا سلسلہ جب سے جاری ہے، برابر یہ چاند آسمان کے مطلع پر نمودار ہوتا ہے، چمکتا ہے، روشنی بکھیرتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ اس کے طلوع ہونے اور ڈوبنے کے منظر آپ ہر مہینے دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ڈوبتا ہے تو تاریکی پھیل جاتی ہے، اندھیری رات چھا جاتی ہے۔ یہ ڈوبنے والا چاند اور اس کی روشنی اسی وقت تک رہتی ہے جب تک یہ آسمان کے مطلع پر نمودار رہتا ہے۔ اس کے غائب ہوتے ہی اس کی روشنی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ ڈوبنے اور اپنے ساتھ اپنی روشنی لے جانے والے چاند کی باتیں کب تک کریں گے؟ آئیے ہم اس چاند کی باتیں کرتے ہیں جو ڈوب بھی گیا مگر اس کی روشنی برقرار رہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ بہرحال ربیع الاول کا نامی تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، عالم انسانی کی فضا بدلی تھی۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے ٹائم پیدا ہوئے۔ مہینے کا چاند تو آسمان پر مطلع ہوتا ہے مگر یہ چاند زیر آسمان سطح زمین پر طلوع ہوا اور اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا کہ زمین اور آسمان اس کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ کائنات میں ہر طرف مسرت کی لہر دوڑ گئی، پورا مکہ نور میں نہا گیا۔ چاند کی روشنی دھیرے دھیرے پھیلتی رہی، آنکھوں والے روشنی سے فائدہ اٹھاتے رہے، گردش لیل و نہار کا سلسلہ چلتا رہا اور 25 سال بیت گئے۔ مکے کی ایک سعید روح کے دل میں اس تمنا نے انگڑائی لی کہ وہ اس چاند کا حالہ بن جائے، یعنی اماں خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا اور خدا نے یہ تمنا پوری کر دی۔ چاند کا یہ حالہ مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، اللہ ان سے راضی ہو، آمین۔ چاند اور حالے سے 6 کرنیں پھوٹیں، 2 کرنیں قاسم اور ابراہیم تو کچھ ہی دنوں میں غائب ہو گئیں اور باقی 4 حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ کا فیض جاری رہا۔ گردش لیل و نہار کا سلسلہ برابر چلتا رہا، مہینے آتے جاتے رہے، سالوں پر سال بیتتے رہے، چاند اپنی روشنی بکھیرتا رہا، یہاں تک کہ 40 سال پورے ہو گئے۔ 41واں سال کا پہلا دن تھا، حسن اتفاق یا اللہ کا فیصلہ، وہی ربیع الاول کا مہینہ، وہی 9 تاریخ اور وہی سوموار کا دن، یہ چاند اللہ کی بے پایاں عنایت سے بدر کامل بن گیا، یعنی 14ویں کا چاند بن گیا۔ خدا نے اسے نبوت کی روشنی سے نوازا۔ خدا کی مخلوق منتظر تھی، دلوں میں تھا اشتیاق پیدا، ازل سے آنکھیں ترس رہی تھیں کہ وہ کنز مخفی دکھائی دیتا۔ خدا نے اسے نبوت کی روشنی سے نوازا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد 18 ماہ رمضان کو جمعے کے دن کتاب نور کا نزول شروع ہوا اور عالم انسانیت اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ ہر طرف نور کی کرنیں پھیلنے لگیں، نور پھیلتا رہا اور نور کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھنے والے اس نور کو جذب کرتے رہے۔ پہل کرنے والے خوش نصیب 4 تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو صدق اور اخلاص میں بے مثال تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ایثار اور وفا کا پیکر تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رہتی دنیا تک 9 عمروں کے لیے مثال ہیں، حضرت زید بن حارثہ جو صاحب نبوت کی صداقت کے لیے تا قیامت زندہ و شہادت ہیں۔ پھر اس نور ہدایت کو نہایت ہی حکمت اور خاموشی سے پھیلانے کے لیے دار ارقم میں ایک مرکز قائم کیا گیا اور 3 سال تک برابر نہایت دل بستگی اور خاموشی کے ساتھ یہ نور ہدایت پھیلتا رہا۔
نبوت کا چوتھا سال شروع ہوا تو کھلم کھلا یہ نور ہدایت پھیلایا جانے لگا۔ روشنی کے دشمن اور تاریکی کے دل دادا یہ کہاں گوارا کر سکتے تھے۔ ان سیاہ بختوں نے روشنی پھیلانے والوں پر مظالم ڈھائے کہ جس کے سننے سے پتھر بھی پگھل جائیں۔ جب مظالم حد سے بڑھ گئے تو ختم نبوت کے پروانوں کو اجازت مل گئی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ نبوت کا 5واں سال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان نے مکہ سے حبشہ کو ہجرت فرمائی۔ ظلم و ستم بڑھتا رہا۔ 6واں سال شروع ہوا۔ مکہ کے 2 جیالے شمع نبوت کے پروانوں میں آ کر شامل ہو گئے۔ پہلے حضرت حمزہ نے شرف غلامی حاصل کیا اور 3 دن بعد وہ جیالہ نوجوان شمع نبوت پر فدا ہوا جس کے بارے میں یہ سچی کتاب بھی کہتی ہے کہ جس راستے سے بھی وہ گزر جائے اس راستے پر شیطان کا گزر نہیں ہوتا۔ اور جب خدا نے اس جاں باز اسلام کو تقویت دی تو خانہ کعبہ میں اعلان نماز کی ادائیگی ہونے لگی۔ یہ جیالہ نوجوان جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔ مہینے گزرتے رہے، آزمائشیں سخت سے سخت ہوتی رہیں۔ نبوت کا 7واں سال پہلے مہینے کی پہلی تاریخ تھی کہ مکہ کے سیاہ بختوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا۔ رسالت کے چاند کو روشن ستاروں کے ساتھ ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا، یعنی شیب ابی طالب میں۔ خاندان بنو ہاشم کے لیے یہ نہایت سخت وقت تھا۔ 3 سال جس مجبوری، بے بسی اور زہرہ گداز مظلومی میں گزارے، الفاظ میں یہ طاقت نہیں کہ اسے زبان سے بیان کر سکیں۔ آسمان کی آنکھوں نے اس پہلے اور ایسے دردناک منظر کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ زمین کے سینے پر ایسے ظلم کبھی نہ ڈھائے گئے تھے جو اب ڈھائے جا رہے تھے۔ بھوک کے بلکتے بچوں کی دلدوز چیخیں سن کر فضائے کائنات لرز گئی۔ پیڑوں کی چھالوں سے بھوک کی آگ بجھائی گئی، سوکھے چمڑے ابال کر اور بھون کر کھائے گئے تھے۔ استغفراللہ۔ چاند کو قید کر لیا گیا مگر اس کی روشنی کو قید نہیں کیا جا سکا۔ روشنی برابر پھیلتی رہی، دلوں پر اثر انداز ہوتی رہی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ہشام بن عمرو ان مظلوموں کا حمایتی بن گیا۔ اس نے زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی اور زمہ بن اسود کو بھی تیار کر لیا اور باہم فیصلہ کیا کہ اس معاہدے کو چاک چاک کر کے ان مظلوموں کو کیسے نجات دلا کر ہی دم لیں گے۔ ہشام بن عمرو اپنے ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ پہنچا، 7 بار کعبہ کا طواف کیا، پھر نہایت جرأت کے ساتھ اعلان کیا کہ میں اس وقت تک چین کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ تعلقات کو توڑنے والے اس معاہدے کو چاک چاک نہ کر ڈالوں۔ اور پھر وہ معاہدہ چاک چاک کر دیا گیا جس کو دیمک نے چاٹ چکی تھی اور جس میں صرف اللہم باسمک ہی لکھا ہوا تھا۔ اور یہ تاریخ انسانی میں قدرت الہی کا ایمان افروز کرشمہ تھا۔ 10واں سال شروع ہوا۔ شیب ابی طالب کی قید سے رہائی تو ضرور مل گئی لیکن غم اور دکھ کے ابھی دن باقی تھے۔ یہ 10واں سال تو خاص طور پر غم کا سال تھا۔ چاند کا حالہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئیں۔ چاند سے یہ حالہ جدا ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ 10واں سال بھی پورا ہو گیا۔ گردش لیل و نہار کا سلسلہ چلتا رہا۔ رجب کا مہینہ آیا، 27 تاریخ آئی اور اللہ کا کرنا پھر وہی سوموار کا دن آیا۔ اللہ نے زمین اور آسمان کے چاند کو عرش پر بلا لیا۔ اس میں بھی علماء کی رائے ہے۔ کوئی علماء کہتے ہیں کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کوئی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے اوپر عرش پر بلایا تھا۔ جنہیں خود بلا کے خدا ملا، جنہیں مرتبہ یہ بڑا ملا، جنہیں جو دیا، جنہیں جو ملا، جو دیا جو ملا، بلغ الاولی بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اچھا، عرش پر بلایا، عرش کی قسمت بھی جگمگا اٹھی۔ زمین کا چاند عرش پر پہنچا اور زمین اور آسمان دونوں اس
چاند کی دل نواز روشنی سے جگمگا اٹھے۔ دونوں جہاں میں نور کی کرنیں بکھر گئیں، ملائے اعلیٰ کے نورانی پیکر خوشی میں جھوم اٹھے۔ نبوت کا 11واں سال تھا کہ مدینے سے سعید روحوں کا ایک قافلہ آیا۔ رات کی تنہائی میں وہ اللہ کے چاند کی روشنی سے فیض یاب ہوا اور ایمان افروز دولت اپنے دامن میں بھر کر مدینے کو واپس ہو گیا۔ یہ خوش نصیب قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے آئے تھے مدینہ میں۔ روشنی تیزی سے پھیلتی رہی، ماہوں سال گزرتے رہے، مگر روشنی کے دشمنوں کو یہ روشنی کس طرح پسند آ سکتی تھی؟ وہ برابر اپنی پھونکوں سے اس نور کو بجھانے کی جاہلانہ ناکام کوشش کرتے رہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورج کو پھونکے مارے کہ یہ بجھ جائے۔ کیا کبھی سورج بھی بجھے گا کسی انسان کی پھونکوں سے؟ انہوں نے طے کر لیا تھا جس طرح وہ اس نور کو بجھا کر ہی دم لیں گے، ادھر اللہ نے بھی یہ حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے اس نور کو ہر مرحلے سے گزار کر اسے کامل اور مکمل کر دے گا کہ تا حشر یہ چمکتا رہے۔ شب و روز گزرتے رہے، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا۔ صفر کا مہینہ، پھر صفر کی 27 تاریخ آئی، جمعے کی شب آئی اور رات کی تاریکی میں زمین اور آسمان کا یہ چاند اپنے ایک روشن ستارے کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف روانہ ہو گیا، یعنی مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ راستے میں چند دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی۔ رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سوموار کا دن مبارک تھا، ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر آئے اور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ربیع الاول کی 8 تاریخ کو سوموار کے دن قباء جا پہنچے، مسجد قباء مدینہ طیبہ میں، جہاں جانثار روزانہ استقبال کے لیے مدینے سے باہر تک آ جاتے، شام کو مایوس واپس لوٹ جاتے۔ حسن اتفاق کے ربیع الاول ہی کے مہینے کی 12 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا کہ بدر کامل تثنیۃ الوداع سے نمودار ہوا اور معصوم بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں گانا گایا۔ مدینہ بدر کامل کی روشنی سے جگمگانے لگا، گلی کوچے روشن ہو گئے اور ہر طرف سے آنے والے چاند کا چرچا ہونے لگا۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا، قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ شب و روز گزرتے رہے مگر اندھیرے کے دلدادہ سیاہ بختوں کو گوارا نہ ہوا کہ یہ روشنی یوں ہی پھیلتی رہے۔ ان کی بے چینی دن بدن بڑھتی رہی۔ مدینے آئے ہوئے دوسرا سال تھا، رمضان کے مبارک شب و روز چل رہے تھے۔ سوموار کا دن تھا، رمضان کی 17 تاریخ تھی کہ روشنی اور تاریکی اور حق اور باطل کی فوجیں ٹکرائیں۔ بدر کے میدان میں دونوں کا مقابلہ ہوا، روشنی نے تاریکی پر غلبہ پایا، حق نے باطل کا سر توڑ دیا اور روشنی کچھ اور تیز ہو گئی، یعنی بدر میں عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ کافروں کے 70 مارے گئے، ان کے بڑے بڑے جید، اور پھر مسلمانوں کو اس میں کامیابی ملی۔ ایک ہی سال گزرا تھا کہ شوال کی 6 تاریخ کو سوموار کے دن روشنی اور تاریکی کا پھر ٹکراؤ ہوا۔ احد کے میدان میں روشنی کے فداکاروں سے چوک ہو گئی، تھوڑی سی بھول ہو گئی، اور سیاہ بختوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ شمع نبوت کو بجھا دیں گے، مگر اللہ عزیز نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ روشنی تو اب قیامت تک ہی باقی، یعنی قیامت تک باقی رہے گی، اور آخرکار احد کی جنگ میں شمع نبوت کے جانثار ہی غالب رہے۔ گردش لیل و نہار کا سلسلہ برابر یوں ہی چلتا رہا، 2 سال اسی طرح اور گزر گئے۔ ہجرت کا 5واں سال تھا، شوال کے مہینے کی 28 تاریخ تھی کہ عرب کے سارے گروہ نے مل کر شمع نبوت کے پروانوں پر دھاوا بول دیا اور جنگ احزاب سے عرب کی زمین ہل گئی، مگر خدا جس کا ہو حامی خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ یہ سخت دن بھی گزر گئے، چاند کی روشنی برابر پھیلتی رہی، 13 مہینے اور گزر گئے۔ ذی قعدہ کا مہینہ آیا، مدینے سے آئے ہوئے اب 6واں سال تھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف کچھ جان نثاروں کے ساتھ روانہ ہوئے کہ خدا کے گھر کی زیارت کریں، عمرہ ادا کریں اور اپنے وطن کے لیل و نہار دیکھیں۔ حدیبیہ کے تاریخی مقام پر ٹھہرے۔
پھونکوں سے اس روشنی کو بجھانے کا خواب دیکھنے والے آڑے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس مقام سے آگے نہ جانے دیں گے۔ انہیں یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ مکہ کا چاند مکے کو روشن کرے۔ کیسے سیاہ بخت لوگ تھے یہ مکہ کے مشرکین۔ آخرکار اسی مقام پر وہ تاریخی معاہدہ ہوا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، جو بظاہر مسلمانوں کی شکست تھی لیکن خدا کے نزدیک یہ فتح مبین تھی، اور اسی کی بدولت نور ہدایت پھیلنے کی راہیں ہموار ہوئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک تاریخی بیعت ہوئی۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے سفیر حضرت عثمان غنی کو مکے کے کافروں نے شہید کر دیا ہے، تو رسول خدا نے ایک درخت کے نیچے اپنے جاں نثاروں سے بیعت لی، اور یہ بیعت رضوان کے نام سے یاد اسے کیا جاتا ہے۔ شب و روز یوں ہی گزرتے رہے، نور ہدایت پھیلتا رہا، چند مہینے اور گزر گئے۔ 7واں سال شروع ہوا، ہجری سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ آئی تو آپ نے اپنے آس پاس کے پڑوس مشہور اور بااثر بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے، ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور انہیں متوجہ کیا کہ وہ بھی اس روشنی سے اپنے گھروں کو روشن کر لیں اور اپنے دلوں کو روشن کر لیں۔ اسی سال اسی مہینے کی آخری تاریخیں تھیں کہ خیبر کے مقام پر روشنی اور تاریکی کی ایک اور جھڑپ ہوئی، اور میدان روشنی کے ہاتھ رہا، اور اسی سال غسان کے بادشاہ جبلہ اور فروح بن عمرو خزائی نے بھی ہدایت کی روشنی قبول کر لی۔ 7 سال جنگ خیبر مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ 7ویں سال گردش لیل و نہار کا سلسلہ برابر یوں ہی جاری رہا، 20 مہینے اور گزر گئے۔ ہجرت کا 8واں سال شروع ہوا، رمضان کا مبارک مہینہ تھا، 5 شنبہ یعنی سوموار کا دن تھا، اور رمضان کی 20 تاریخ تھی کہ خدا کی مدد سے مکہ فتح ہو گیا۔ توحید کا گھر اہل توحید کے قبضے میں آ گیا، خدا کا گھر بتوں سے پاک کر دیا گیا، اور مرکز توحید سے توحید کی روشنی پھیلنے لگی اور رہتی دنیا تک پھیلتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ یہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ روشنی کو بجھانے والے دم بخود تھے اور اپنے انجام سے لرز رہے تھے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مرحمت اور مہربانی کا دن ہے، اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور پھر 3 جیال نوجوان مردوں نے مدینے پہنچ کر اسلام کی دولت سے اپنا دامن بھر لیا۔ تاریخ ان جوان مردوں کو خالد بن ولید، عثمان ابن ابی طلحہ، عمرو بن عاص کے نام سے جانتی ہے۔ دشمن اسلام ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی شمع نبوت کے جاں نثاروں میں شامل ہو گئے، اور ہدایت کی روشنی اور زیادہ تیزی سے پھیلنے لگی۔ ایک ہی مہینہ گزرا تھا، شوال کی 11 تاریخ تھی، چہارشنبہ کا دن تھا کہ حنین کی جنگ پیش آئی، اور شمع نبوت کے پروانوں کو تنبیہ کی گئی۔ یہ جو کچھ ہوا اللہ کی غیبی مدد کی حمایت اور نصرت سے ہوا۔ یہ گمانڈ ہرگز نہ کرنا، 20-22 سال کے قلیل عرصے میں جو کچھ ہوا وہ تمہاری قوت اور حکمت کا کارنامہ ہے۔ یہی غرور ہے جس نے تمہیں حنین کے دن بھی نیچا دکھایا، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر تیسرے ہی دن جمعے کو طائف کی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ گردش لیل و نہار کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا، دن گزرتے رہے، رجب کا مہینہ تھا، جنگ تبوک کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 3 ماہ تک مسلسل نور ہدایت کے پروانوں نے آزمائش کی زندگی گزارتے رہے۔ اس جنگ کی فتح اسلام کی بہت بڑی فتح تھی۔ سچے اہل ایمان کی سچائی کھل کر سامنے آ گئی، اور جھوٹوں کا جھوٹ کھل گیا، اور خدا نے اپنے رسول کو حکم دے دیا کہ اب اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کو ان دل کے مریضوں اور غرض کے بندوں سے پاک کر لو، اور یہ تاکید فرما دی کہ ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو نہ اس کے نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی استغفار کی جائے۔ اسی سال بیت اللہ کا حج فرض ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج مقرر فرمایا، اور یہی مبارک سال تھا کہ عدی بن حاتم، عقائد روالی، دومت الجندل اور قبائل حمیر کے بادشاہ ذوالقلع آغوش اسلام آئے،
اور اب نبوت کے چاند کی روشنی دور دور تک جگمگانے لگی۔ روشنی تیز رفتاری سے پھیلنے لگی، شب و روز کسی قدر سکون سے گزرنے لگے۔ ہجرت کا 10واں سال شروع ہوا، چاند کی چاندنی سے فیض اٹھانے والوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ آپ نے حج کا اعلان کیا اور دور دور سے جانثار آپ کے ہمراہ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آنے لگے، اور 9 ذوالحجہ کو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فداکاروں کو انسانیت کے نام آخری منشور دیا، اور یہ ہدایت فرمائی کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ گویا اعلان تھا کہ یہ نور ہدایت قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ میدان عرفات میں ہر سال جمع ہونے والوں کو اس آواز کی گونج پر دھیان دینا چاہیے کہ ان کے لیے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ وہ اس نور ہدایت کو ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں جو وہاں موجود نہیں تھے۔ آپ کا یہ آخری خطبہ اسلام کا دائمی منشور ہے، جس کا ایک ایک فقرہ اسلامی قافلوں کے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اور اسی کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اپنے سامنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ لوگو سنو، میں تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں، کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم سے اس جگہ میں نہ مل سکوں۔ اچھی طرح سن لو، تم میں سے جو یہاں حاضر ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے اگلے لوگ یہاں موجود لوگوں کی نسبت ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں۔ اے لوگو، میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور میں آج سے تمام سود کال عدم قرار دیتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو عطا کرنا ہے۔ البتہ تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا۔ اے لوگو، میں نے تمہارے پاس ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ تم اسے ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور تم لوگ غلو سے بچنا، غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے نہ بڑھنا، اور تم لوگ غلو سے بچنا کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی باعث ہلاک ہوئے۔ دیکھو، میں نے حق پہنچا دیا ہے، پس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو اس بات کا پابند ہو کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے، اور بے شک تم سب اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو حلال کیا اور انہیں اپنی امان میں لیا۔ تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہارا حق ہے کہ وہ کسی کو ایسے شخص سے دوستی نہ کرے جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہاری حرمت کی نگہبانی کریں، اور اگر وہ تمہاری فرما بردار رہتی ہیں تو پھر ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہیں جس طرح آج کا دن، عرفہ کا دن، یہ مہینہ ذی الحجہ، یہ شہر مکہ۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم اور ہر طریقہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے، اور جاہلیت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں، اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ حارث کا خون ہے۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہونا، پھر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔
اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نیا پیغمبر یا نبی آئے گا اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی نئی امت آئے گی۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور شیطان سے خبردار رہو، وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس کے زمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے گا، اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرتے رہنا۔ جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک امت ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جسے اس کا بھائی اپنی رضامندی اور خوشی سے دے دے، اور اپنے نفس پر دوسروں پر زیادتی نہ کرنا۔ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری یا فضیلت حاصل نہیں ہے۔ برتری اگر ہے تو صرف تقوی کی ہے۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، جو تم کھاؤ انہیں بھی اس میں سے کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں بھی اس میں سے پہناؤ۔ اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو، لیکن کوئی سزا نہ دو۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ گردش لیل و نہار کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ دیروں مہینے گزرتے رہے، قضائے الہی پھر وہی ربیع الاول کا مہینہ آیا، پھر وہی سوموار کا دن آیا، مگر اس بار یہ بڑا ہی قیامت خیز بن کر آیا۔ دھوپ پھیل چکی تھی مگر فضا پھیکی پھیکی تھی۔ کوئی ایسی خبر پھیلنے والی تھی جس کے سننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، مگر خدا کا فیصلہ۔ وہ چاند جو 9 ربیع الاول سوموار کے دن طلوع ہوا تھا، جو 63 سال 4 دن یا 22,330 دن 6 گھنٹے تک دنیا کو منور کرتا رہا، آخر کار غروب ہو گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عالم انسانیت پر یک لخت سکتہ طاری ہونے لگا، کائنات کی نبض رکنے لگی۔ شمع نبوت کے پروانے حیرت کی تصویر بنے دم خود تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور بعض تو فرط عقیدت اور جوش محبت میں ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ چاند ڈوبتا ہے تو ہر طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے، شاید لوگوں کو بھی یہی اندیشہ ہوا۔ اس پریشانی، وحشت اور حیرت کی وجہ سے ہوا۔ ویسے ہی جس ہستی کی محبت پر ایمان کا دار و مدار ہو، بھلا اس کی جدائی کون برداشت کر سکتا ہے۔ اس وقت ایک پیکر صدق اخلاص اٹھا۔ چاند کی چاندنی سے بہت زیادہ فیض اٹھانے والا یہ روشن ستارہ تھا۔ اس نے سوز و یقین اور بصیرت اور حکمت اور استقلال اور توازن کا پیکر بن کر کڑک وار آواز میں غم زدہ پروانوں کو پکار کر کہا، خوب سن لو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی بندگی کرتا رہا تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ شمع کے پروانوں نے یہ للکار سنی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ فوراً اس حقیقت کو پا گئے کہ یہ غروب ہونے والا چاند آسمان کا چاند نہیں ہے۔ ڈوبتا ہے تو سارے جہاں میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ وہ نرالا چاند ہے کہ ڈوبنے سے اس کی روشنی ذرا بھی ماند نہیں پڑ سکتی، بلکہ یہ روشنی تو برابر بڑھتی جائے گی اور قیامت تک بڑھتی رہے گی۔ یہ غروب ہو جائے بھی تو اس کی پھیلائی ہوئی روشنی بدستور قائم رہتی ہے، بلکہ برابر ہی بڑھتی رہتی ہے، اور جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، عالم انسانیت اس کے نور سے جگمگاتا رہے گا۔ آسمان کا چاند سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے، اور سورج خود ڈوبنے والا ہے۔ زمین و آسمان کا چاند اس ہستی سے روشنی حاصل کرتا رہتا ہے جو زمین اور آسمان کا نور ہے، جس کا نام اللہ ہے، جو زندہ اور جاوید ہے، اور جس کی روشنی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر امت کو دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں یاد آنے لگیں جو میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کہی تھیں، اور اس طرح کہی تھیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آخری وصیتیں کر کے رخصت ہونے والے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کے روز تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے فرمایا حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی ہدایت ہم تک پہنچا دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھرے کھوٹے کی پوری تعلیم ہمیں دے دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا